شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے میں آج کی پریس کانفرنس کے لیے اپنے سب صحافی بھائیوں کو شارٹ نوٹس پر یہاں پر تشریف لانے کے لیے اور اپنے سب جو ممبرز ہیں، ہمارے لیڈرشپ ہمارے یہاں پر جو موجود ہیں، ان کے مشکور ہیں۔ آج کی ہماری پریس کانفرنس ایک بہت ہی اہم ایشو پر منعقد کی گئی ہے، جس میں 2 دن پہلے قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا، لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسلز ایکٹ 1973 جو ہے، اس میں ایک امینڈمنٹ پروپوز کی گئی، جس میں جو ریلیونٹ ہے وہ اس کے سیکشن 56A میں الیکشنز آف تحصیل بار ایسوسیشنز اینڈ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز جو منعقد ہوتے ہیں ہر سال، تو اس جو امینڈمنٹ کے تحت the term of office of the elected representatives of the Tehsil Bar Associations and District Bar Associations shall be 2 years۔ تو یہ ایک عرصے سے since so many millenniums ہر سال الیکشنز ہوتے ہیں باروں کے، تحصیل بار ایسوسیشنز کے اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز کے، تو اس میعاد کو 1 سال سے بڑھا کر 2 سال کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو دوسری شق ہے اس پروپوزل جو بل ہے، سیکشن 56B میں الیکشنز آف دا ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، the term of office for the elected representatives of high court bar associations shall be 2 years۔ تو سب بار ایسوسیشنز کے جو الیکشنز ہیں وہ جو ہر سال منعقد ہوتے ہیں، اس کو 1 سال کی بجائے 2 سال بعد کرانے کا یہ بل پیش کیا گیا، اور ہم یہاں پر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز اور لاہور بار ایسوسیشنز کی بھی ان کے صدر موجود ہیں، سابق ہمارے سارے صدور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کے موجود ہیں، اور ہمارے پورے جو پروفیشنل گروپ ہے اس کا یہ مکمل اور یہ بالکل واضح ایک موقف ہے کہ ہم اس امینڈمنٹ کو مکمل طور پر ہم مسترد کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو امینڈمنٹ پیش کی گئی ہے اس میں جو مدت بڑھائی گئی ہے، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو وکلاء کا ایک رائٹ ہے، رائٹ ٹو ووٹ، وہ حق جو ہے اس کو جو ہے وہ کرٹیل کرنے کی یہ کوشش ہے، اور یہ ایک جمہوری عمل ہے جو تمام وکلاء برادری کو حاصل ہے کہ وہ ہر سال اپنے بار کے نمائندگان جو ہے ان کو الیکٹ کرتے ہیں، تو ان کو اس حق سے محروم کر کے یہ ٹینیور 2 سال کر دیا گیا ہے، کرنے کی تجویز ہے۔ تو اس سلسلے میں لاہور، خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کے چونکہ ہم نمائندہ ہیں، تو یہ ہائی کورٹ بار کی کو 150 سالہ سے بلکہ 150 سال سے زیادہ کی یہ روایت ہے کہ ہر سال الیکشنز ہوتے ہیں۔ آپ اگر ہم پیچھے ہمارے وہ دیکھیں بورڈ پہ، تو ہر سال ہماری کیبنٹس الیکٹ ہوتی ہیں، اور وہ اپنے پورا سال جو ہے وہ اپنا وہ کام کرتی ہیں، پورے وکلاء کے جو ممبرز کی اور بار کے ویلفیئر کا کام کرتی ہیں۔ تو اب یہ سال سے جو 2 سال بڑھایا گیا ہے، اس کا بالکل کوئی جواز نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس جمہوری عمل کو روکنے کی کوشش ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ جو موجودہ رجیم ہے، یہ ہر طرح کے جو جمہوری جو عمل ہیں ان کی یہ بالکل اس کو ختم کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے جو اسٹوڈنٹس ایسوسیشنز تھیں ان کو انہوں نے ختم کیا، بین کیا، پھر جو مختلف آرگنائزیشنز کی جو یونینز ہوتی ہیں ان پر بین کیا گیا۔ مطلب یہ ہر طرح کی آواز کو یہ اس کا گلا دبا رہے ہیں کہ کوئی بھی ان کے اللیگل اور جو انکانسٹیٹیوشنل جو ان کے کام ہیں ان میں کوئی بھی آواز بلند نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی بار ایسوسیشن ہے، چاہے کوئی آپ کی یونین ہے، اس کا ایک کلیکٹیو ایک وائس ہوتی ہے جو کہ کسی بھی گورنمنٹ کی جو رانگ ڈوئنگ ہوتی ہے اس کے خلاف ایک بڑی بھرپور آواز ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے ہر جمہوری عمل کو روکنے کی کوشش ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ جو بل پیش کیا گیا ہے ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ دوست
ہمارے کہتے ہیں کہ آپ تو اس کے بینیفیشری ہیں کیونکہ آپ کا ٹینیور بھی جو ہے وہ 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو جائے گا. تو گزارش یہ ہے کہ ہم جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کی جو روایات ہیں, جو ہماری کنونشنز ہیں, ہم اس کے محافظ ہیں اور ہم اس کے ضامن ہیں. ہم نے یہ روایات جو ہیں ان کو آگے بڑھانا ہے. یہ جو ہمارا عہدہ ہے یہ آفس آف پروفٹ نہیں ہے, یہ آفس آف آنر ہے. ہم نے کچھ ذاتی مفادات حاصل نہیں کرنے بلکہ جو ہماری روایات ہیں ہم نے ان کو آگے بڑھانا ہے, آگے لے کر چلنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مجوزہ بل ہے اس میں تمام وکلاء جو فریٹرنٹی ہے ان کا ایک جمہوری حق جو ہے اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ ہمارا ایک عرصہ دراز سے ہماری یہ روایات میں ہے. ہر سال ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں, ہر سال جو ہمارے وکلاء ہیں, کینڈیڈیٹس ہیں, وہ ایک اپنا جو ممبرز ہیں اس کے پاس جاتے ہیں, ایک جمہوری عمل ہوتا ہے, ایک بڑا زبردست ہمارا ایک سلسلہ ہے. ہم کسی صورت ان روایات کو اس کے خلاف نہیں جائیں گے اور ہم اس کی مکمل طور پر اس کو مسترد کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم ہر لیول پر, ہر فورم پر جائیں گے اور انشاءاللہ بھرپور تحریک چلائیں گے. اور یہ جو مجوزہ جو بل پیش کیا گیا ہے, انفارچونیٹلی یہ ایک ممبر نیشنل اسمبلی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ان کی طرف سے پیش کیا گیا ہے. تو ہمارا یہ موقف ہے کہ ہمارا جو پروفیشنل گروپ ہے ہم وکلاء کی ویلفیئر کے لیے اور وکلاء کی طرف سے ہمارا یہ گروپ ہے, چاہے یہ بل کسی بھی پارٹی کی طرف سے پیش کیا جائے, اگر وہ ہماری روایات کے خلاف ہے, ہماری بال کی ویلفیئر کے خلاف ہے تو ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ہم بالکل انڈیو کرنے تک جو اپنی یہ بل تحریک ہے ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے ملا ہے, تو اس میں یہ بیسیکلی انٹروڈکشن کروا رہے ہیں ایک نئی چیز کا. لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ کے میں ایک نیا چیپٹر لا رہے ہیں کہ جس میں بار ایسوسیشنز کے الیکشن کو کنٹرول کیا جائے گا. آج سے پہلے جو لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ ہے وہ ایسوسیشنز کے الیکشن کو اس طرح کنٹرول کرنے کی اس میں وہ نہیں ہیں چیزیں. انہوں نے رولز کچھ بنائے ہیں بار کونسل نے, وہ بھی تحصیل بار اور ڈسٹرکٹ بار کے لیے ہیں. تو الیکشن ایک, جیسے ابھی صدر صاحب نے کہا کہ یہ ایک جمہوری پروسیس ہے اور وکلاء اور بار ایسوسیشنز اپنے نمائندے ہر سال الیکشن کے ذریعے منتخب کرتے ہیں اور یہ ڈومین ہر بار کا ہے. تحصیل بار, ڈسٹرکٹ بار, ہائی کورٹ بار, سپریم کورٹ بار, وہ اپنا الیکشن بورڈ بھی خود بناتے ہیں, اپنی ووٹر لسٹ مرتب کرتے ہیں اور ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے وہاں پہ الیکشنز کروا کے, اور 1 سال کا ٹینیور رکھا گیا ہے. تو میں بطور وکیل, بطور صدر بار ایسوسیشن اس کو مسترد کرتا ہوں. ہمارے سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. پہلے بھی جو امینڈمنٹ لائی گئی ان کی ہم نے بھرپور مخالفت کی ہے, جو بار کونسلز کے الیکشن کے حوالے سے لائی گئی, اس پہ بھی ہمارے سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. تو یہ ایک سکیم ہے اسٹیبلشمنٹ کی, اور وہ سکیم یہ ہے کہ اس ملک میں الیکشن نہ ہو. انہوں نے پارلیمان کا جو حال کر دیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اب وہ ایک ہی ادارہ بچا ہے اس ملک میں جس میں ہر سال الیکشن ہوتے ہیں اور وہ بار ایسوسیشنز ہیں. اب اس میں ایک لا رہے ہیں کہ جی آپ ایک 2 سال کا ٹینیور کر دیں, کیمپین کا طریقہ کار بھی جب ہم کہیں گے تو تب آپ شروع کریں. تو یہ پارلیمان کیسے کہہ سکتی ہے کسی کو کہ جی آج کیمپین شروع کر دیں کل ختم کر دیں, یا بار کونسلز کیسے کہہ سکتی ہیں؟ بار ایسوسیشنز اپنے اپنے ڈومین میں آزاد ادارے ہیں. تو یہ ساری وہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کا اور جمہوری اداروں کا خاتمہ کیا جائے. تو اس کی ہم مخالفت کریں گے, مذمت بھی کریں گے. میں اس حوالے سے یہ آپ سب سے شیئر کرتا چلوں کہ جو بار ایسوسیشنز ہیں, جیسے لاہور بار ایسوسیشن ایک بڑی بار ایسوسیشن ہے, تو لاہور بار نے ایک اپنا میکنزم رکھا ہوا ہے. ہمارے پاس صدر کی سیٹ کے علاوہ وائس پریزیڈنٹ کی 4 ہمارے پاس نشستیں ہیں, سیکرٹری کی 2 نشستیں ہیں. تحصیل بار یا ادر ڈسٹرکٹ بار جہاں پہ تعداد کم ہے وہاں پہ اتنی تعداد نہیں ہوتی آفس بیئررز کی. تو یہ ہر بار کا ایک اپنا ڈومین ہے کہ وہ خود سے طے کرے کہ ہمارے کتنے آفس بیئرر ہوں گے اور ہمارے الیکشن پروسیس کیسے ہوں گے. اور بار کے الیکشن میں آج تک الحمدللہ کبھی انگلی نہیں اٹھائی گئی. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو ایک بہتری لے کے آئے ہیں
میرے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے ممبر پاکستان بار کونسل شفقت چوہان صاحب, سابق صدر ہیں ہمارے ہائی کورٹ کے. ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ بایو میٹرک لے کے آئے ہیں اس ملک میں, اور سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ بار نے بایو میٹرک کرایا اور آج تک کامیابی سے کرا رہے ہیں. اسی طرح لاہور بار بھی بایو میٹرک کرا رہی ہے, باقی بار ایسوسیشن بھی بایو میٹرک پہ چلے گئے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ اس میں کچھ بہتری لائیں, وہ تو آپ کرنے سے رہے. دوسری بات, لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ میں غالباً سیکشن 56 ہے جو باؤنڈ کرتا ہے لا منسٹرز کو کہ آپ بار ایسوسیشنز کو فنڈز دیں. لاہور بار سب سے بڑی بار ہے صوبے کی, ہمیں آج پورا سال میں آج 8 مہینے ہو گئے, ایک پینی انہوں نے فنڈ نہیں دیے. تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, یہ ایک امتیازی سلوک کرتے ہیں. تو ہمیں کوئی ان سے بہتری کی توقع نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس کو اسٹرانگلی مسترد کرتے ہیں. لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ کا جو دائرہ کار ہے وہ ایک حد تک ہے, اس کو وہیں رہنے دیا جائے. اس سے الیکشن کا سارا پروسیس متنازع ہو جائے گا, بار ایسوسیشن میں تنازعات جنم لیں گے جو کہ ہمارے کسی صورت ہماری فیور میں نہیں ہے. تو ہم اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں. جو پہلے انہوں نے ترمیم کی ہے, یہ ساری ترمیم بیسیکلی لائی جا رہی ہیں کہ پنجاب بار کے الیکشن کو اور پاکستان بار کے الیکشن کو مینوپولیٹ کیا جائے, اس کو متنازع کیا جائے تاکہ لوگوں کا الیکشن پروسیس سے اعتماد اٹھ جائے, اور یہاں پہ وہی ہو کہ جی بس جس طرح باقی اداروں میں من مانیاں ہو رہی ہیں, بار کو بھی اسی طرح کنٹرول اور یرغمال بنایا جائے. تو اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے خلاف جدوجہد ہماری جاری رہے گی. ہم نے پہلے اپنی ریکمنڈیشنز کر کے مختلف فورمز پہ بھیجی ہیں, تو ہماری تو کوئی سنوائی نہیں یہ کرتے یہ لوگ. اور ابھی کہہ رہے ہیں جی مشاورت سے, لا منسٹر صاحب نے کہا کہ جی ہم اس پہ مشاورت کریں گے. تو کیا آپ نے مشاورت کرنی ہے؟ آپ خدارہ اپنا جو بھی آپ کا ورک ہے وہ جیسے بھی آپ نے کرنا ہے کریں. بار ایسوسیشنز کو آپ اپنے حال پہ رہنے دیں. اس میں جو سپریم کورٹ بار ہے اس کو بھی ڈال دیا ہے. سپریم کورٹ بار کا الیکشن پہلے 2 سال میں ہوتا تھا, پھر جب حامد خان صاحب صدر تھے تو وہ اس کو 1 سال پہ لے کے آئے, اور اس میں ایک پرنسپل انہوں نے اڈاپٹ کر اس وقت کی باڈی نے کیا کہ ہر صوبے سے اس کی ریپرزنٹیشن آتی ہے. تو اگر آپ 2 سال کا ٹینیور کر دیں گے تو پھر کسی صوبے کی باری تو 10 سال بعد آئے گی. تو یہ تو آپ ان کو ایک ڈسفرینچائز کرنے والی بات ہے. تو سپریم کورٹ بار جو اس ملک میں سب سے بڑی وائبرنٹ بار بن کے ابھری ہے, وہ الیکشنز کے ذریعے اور فیڈریشن کی نمائندہ کے ذریعے ابھری ہے. تو اس پہ جو ہے ہمارا ایک احتجاج ہے. آپ دوستوں کی مہربانی, آپ تشریف لائے. ہمارے سابق صدور ہائی کورٹ بار, ممبران پاکستان بار کونسل میڈم ربیہ باجوہ صاحبہ, اور ہمارے سابق صدور اور ہمارے باقی اضلاع سے بھی دوست آئے ہیں. آپ تمام کی تشریف آوری کا شکریہ. آصف صاحب جی ہماری پریس کانفرنس جو آج کی ہے اس پہ ہم نے اس بل کو مسترد کی ہے. میں بھی بڑا اسٹرانگلی اس کو سمجھتی ہوں کہ میں اس کو مسترد کرتی ہوں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو بل ہے اس کے پیچھے آمرانہ ایک ذہنیت ہے, اور یہ بیسیکلی وکلا کی جو پولیٹیکل کانشیسنیس ہے یہ اس کے اوپر ایک اٹیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بل کے آنے سے اور اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کے نقصانات صرف وکلا تک محدود نہیں ہیں, بلکہ یہ پورے پاکستان کے اندر اس کے اثرات ہوں گے. اور جو ہائیبرڈ نظام ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ہائیبرڈ نظام کو بار کے اندر لانا چاہتے ہیں, اور اس کی سب سے بڑی ایک بنیادی چیز اس کے اندر ہے کہ وکلا کے اندر جو ایک لیڈرشپ پیدا ہو رہی تھی, جو نئی لیڈرشپ ہے یہ اس کا بھی راستہ روکنا چاہتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر جب بھی کوئی تحریکیں چلی ہیں تو اس کے اندر جو طلباء ہیں یا نوجوان ہیں ان کا ہمیشہ کردار رہا ہے. اور پاکستان کے اندر بھی جو آمریت ہے اس کی جڑوں میں جن کا خون ہے ان میں سب سے بنیادی جو لوگ تھے وہ آپ کے طلباء اور نوجوان ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بار کے اندر یہ طلباء اور جو آپ کے جو نوجوان ہیں یہ ان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اور نئی لیڈرشپ کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر اگر آپ نظر ڈالیں تو آج کی بات نہیں, آپ ایوب آمریت میں چلے جائیں, ضیاء آمریت میں چلے جائیں, مشرف آمریت ہو, جنرل باجوہ کی ہو یا آج جنرل عاصم منیر کی, یہ تمام کے خلاف اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو وہ آپ کی وکلا تنظیمیں ہیں, بار ایسوسیشنز ہیں, بار کونسلز ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ لڑائی لڑی. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہر سیاسی جماعت کا ایک اپنا ڈکٹیٹر ہے.
ہے, لیکن وکلا جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہے. تو اسی طرح آج کا جو نظام ہے جس کے اندر اب یہ لوٹ کھسوٹ اور معدنیات کی طرف جا رہے ہیں پورے پاکستان میں, اب جو نیا ایک نظام لانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ پوری دنیا میں جا کے پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے, لیکن جو وزیر اعظم ہے ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا, اور وزیر اعظم خود اپنا رائٹ جو ہے اس کو اسرٹ نہیں کر رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اندر اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ وکلا تنظیمیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ گروپ کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ خاموشی کی سیاست ہے. آج سے 3 سال پہلے کہ آپ دیکھ لیں کہ جب رانا آصف کا معاملہ آیا تھا تو یہی ہائی کورٹ بار تھی کہ جس کے اندر انہوں نے تالے لگائے اور ہم نے باہر اپنا جو تھا اجلاس کیا. اسی طرح سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں جیسے مبشر رحمان صاحب نے کہا کہ یہ وکلا کی اور ایک فیڈریشن کی نمائندہ تنظیم ہے, اس کا جو حال ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی سیاست ہی صرف خاموشی کی سیاست ہے. کہ عابد زبیری صاحب جب پروفیشنل جو گروپ تھا ان کے لیڈر تھے, اس کے بعد جب گئے ہیں تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اندر سے آپ کو کوئی آواز اٹھتی نظر نہیں آ رہی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اسی سیاست کی کنٹینیوٹی چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ جو تنظیمیں ہیں ان کو خاموش کیا جائے, کیونکہ جب ہر سال الیکشن ہوتا ہے تو اس میں مختلف ایشوز پہ ہم بات کرتے ہیں. اس کے اندر ہم لوگ جو پبلک ڈسکورس کے اندر آتے ہیں, آپ کے رائٹس کے معاملات ہیں, جمہوریت کے معاملات ہیں, آئین اور قانون کی بات ہے, اور آخری جو تنظیمیں ہیں وہ وکلا تنظیمیں ہیں. ہم اس کو بالکل مسترد بھی کرتے ہیں, اور میں اس چیز کا اعادہ کرتی ہوں کہ اس کے خلاف ہم سب کو نکلنا چاہیے. اور مجھے اس چیز کا بھی افسوس ہے کہ یہ پرائیویٹ ممبر بل جو ہے یہ پی ٹی آئی کے ایک رکن ہے انہوں نے پیش کیا, اور ان کو ابھی اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے, میرا خیال ہے کہ ان کو سبق سیکھنا چاہیے تھا کہ جو یہ جو سارے معاملات ہیں, جو جمہوریت ہے اس میں بات کرنا کی آزادی وہ کتنی اہم ہے. اور یہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ ان کو پوچھنا چاہیے اپنے اس ممبر سے کہ بے شک پرائیویٹ ممبر بل ہے, لیکن ان کو پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح اور کس کے ایما پر یہ جو بل ہے اس کو پیش کیا ہے. تو ہم لوگ اس کے خلاف ریزسٹنس بھی کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ سارے وکلا کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ وکلا کے بنیادی حقوق کے اوپر حملہ ہے. اور ہم اس کے خلاف ان کی قیادت میں حامد خان صاحب کی اور جو ہمارے تمام اکابرین ادھر بیٹھے ہیں, ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں, لاہور بار کے صدر ہیں, ہم لوگ مل کے اس کے خلاف ریزسٹ بھی کریں گے. اور اب وہ ٹائم آ گیا ہے, جو یہ باتیں کرتے ہیں ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ تحریک, تو تحریک کا وہ وقت آ گیا ہے, کیونکہ تحریکیں جو ہیں وہ پبلک ڈسکورس سے, ڈائلاگ سے اور ایک بیانیے سے بنتی ہیں. اور یہ جو ہماری ڈسکشنز ہیں پچھلے 2 سال سے جو ہم رجسٹ کر رہے ہیں, وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں باہر بھی نکلنا ہوگا اور پوری قوم کو نکلنا ہوگا, تاکہ وہ